تقریباً 1450 سال پہلے جب ہمارے آپ کے نبی آخر زمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا کہ تم میں سے کسی گورے کو کالے پر اور کسی کالے کو گورے پر، کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں سوائے تقویٰ کے، تو اس وقت آپ رول آف لا کو اسٹیبلش کر رہے تھے۔ قانون کی بالادستی کا جو اصول ہے وہ اپنی امت کو دے رہے تھے۔ اور آپ نے سنا ہوگا اکثر بات ہوتی ہے رول آف لا کی، قانون کی بالادستی کی، صرف ہمارے مذہب ہمارے دین میں نہیں ہوتی ہے، بلکہ اگر آپ دوسرے معاشروں کو دیکھیں جو مہذب ہے، سیولائزڈ ہے، وہاں پہ بھی رول آف لا کی بات ہوتی ہے۔ رول آف لا کا مطلب کیا؟ رول آف لا کا مطلب یہ ہے کہ چاہے کوئی امیر ہے، غریب ہے، کوئی طاقتور ہے، کوئی کمزور ہے، کوئی حکمران ہے، کوئی عوام ہے، کوئی سرمایہ دار ہے، کوئی مزدور ہے، کوئی جاگیردار ہے، کوئی کسان ہے، قانون کی نظر میں سب برابر ہے۔ اب برابری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب کو ایک جیسا لائف سٹائل ملے گا، آف کورس وہ تو پاسبل ہے نہیں۔ برابری کا مطلب یہ ہے کہ سب کے ساتھ انصاف ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی طاقتور کسی کمزور کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو طاقتور کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا، اس کو سزا دی جائے گی۔ یہ رول آف لا کا مطلب ہے۔ لیکن اگر آپ ہمارے پیارے ملک پاکستان کو دیکھیں تو پتہ ہی لگ جاتا ہے ایک نظر میں کہ یہاں پہ تو رول آف لا ہے نہیں، معذرت کے ساتھ۔ مثال کے طور پہ ایک مثال میں ابھی آپ کو دے دیتا ہوں۔ اسحاق ڈار صاحب جب گورنمنٹ میں نہیں تھے، ٹھیک ہے جی، اپوزیشن میں تھے، عمران خان صاحب کے دور حکومت میں، تو ان کے اوپر کیسز تھے جس کی وجہ سے وہ لندن میں تھے۔ انہوں نے کہا جی میں علاج کی غرض سے جا رہا ہوں۔ اچھا، وہ جو کیس تھا ان کے اوپر 83 کروڑ 17 لاکھ روپے آمدن سے زائد اثاثوں کا، اس میں 42 گواہان کی گواہی قلم بند ہوئی، بشمول جو تفتیشی افسر تھا اس کے۔ نومبر 2017 میں، حالانکہ تب پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت تھی، لیکن اس کے باوجود حالات جس طرح کے تھے وہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے، وہ یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد عدالت ان کو مفروع ڈکلیئر کر دیتی ہے۔ اس کے بعد دسمبر 2017 میں 1 ارب 20 ارب روپے کا حدیبیہ پیپر مل کا کیس تھا، اس میں بھی ان کو مفروع ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد 5 سال وہ باہر رہتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پر حالات بدل جاتے ہیں، تحریک عدم اعتماد آتی ہے، کامیاب ہوتی ہے، پی ڈی ایم کی حکومت آتی ہے۔ اس کے بعد وہی اسحاق ڈار صاحب جس طریقے سے گئے تھے وزیر اعظم کے جہاز میں، اسی طرح وزیر اعظم کے جہاز میں واپس آتے ہیں، اور ان کے واپس آنے سے پہلے جو ان کے اریسٹ وارنٹس ہیں وہ سسپینڈ ہو جاتے ہیں۔ دس از انپریسیڈنٹڈ، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ مطلب کہ میں آپ کو وکالت کے تجربے سے بتا رہا ہوں، ایٹ موسٹ یہ ہوتا ہے کہ پروٹیکٹیو بیل آپ اپلائی کر دیتے ہیں، اور اگر آپ کو مل جاتی ہے دین یو اپروچ دا ریلیونٹ کورٹ فار اے بیل، لیکن یہاں پہ وارنٹ ہی سسپینڈ ہو جاتے ہیں۔ دوسرا استثناء مل جاتا ہے کہ کیس میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چلیں، تیسرا، آج ان کا کیس ہی ختم ہو گیا۔ پاکستان مسلم لیگ نواز کو مبارک ہو۔ عدالت نے کہا کہ جتنی بھی نیب میں ترامیم ہوئی ہیں اس کے نتیجے میں اب یہ کیس آگے بڑھ نہیں سکتا، تو وہ کیس ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ نواز شریف صاحب کو ڈپلومیٹک پاسپورٹ ایشو ہو گیا۔ ایون فیلڈ ریفرنس میں مریم نواز کیپٹن صفدر کی بریت ہو گئی، اور منی لانڈرنگ کیس میں، جس میں کل تک ایف آئی اے یہ کہہ رہی تھی جب میاں شہباز صاحب حمزہ صاحب اپوزیشن میں تھے کہ شواہد بہت زیادہ ہیں اور منی لانڈرنگ کے شواہد ہیں، اور وہ مقصود کا اکاؤنٹ ہے اور دیگر اکاؤنٹس، اور تقریباً 16 ارب کی منی لانڈرنگ کا کیس ہے، وہ کل تک شواہد بتا رہے تھے۔ شہباز صاحب حکومت میں آتے ہیں، رانا ثناء اللہ کے انڈر ایف آئی اے آتی ہے، وہی ایف آئی اے کہتی ہے جی ثبوت تو کوئی ہے ہی نہیں، اور اس کے بعد بریت کی ایک درخواست جاتی ہے اور وہ بری ہو جاتی ہے۔